السلام علیکم پیارے دوستو، جادو قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو لہٰذا پیارے دوستو آج جو ہے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے جادو کا جو ہے قرآن پاک میں کہاں کہاں پر ذکر آیا ہے۔ تو لہٰذا پیارے دوستو قرآن حکیم کی بہت سی آیات مبارکہ میں سحر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور چنانچہ جو ہے اس کا جو ہے ارشاد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی جو ہے یہ جادو کی جو ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 112 میں جو ہے جادو کا ذکر ہوا ہے، اور جہاں پر جو ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ماہرین جادوگر آپس کے فرعون کے پاس لا کر حاضر کر دیے گئے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے قرآن پاک ایک واقعہ بیان کر رہا ہے جہاں پر جو ہے فرعون کے جو ہے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے مقابلہ چل رہا تھا۔ تو لہٰذا وہ یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی ذکر کیا گیا سورۃ الاعراف آیت نمبر جو ہے 113، جہاں پر جو ہے اور جادوگروں فرعون کے پاس حاضر ہوئے۔ تو لہٰذا جہاں پر بھی اس کا جو ہے ذکر ملتا ہے، تو لہٰذا جہاں پر جو ہے ہم اس کا جو ہے ذکر دیکھتے ہیں، یہ بھی سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر اس کی جو ہے 116 ہے۔ پاس جب انہوں نے اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور جو ہے ایک طرح کا بڑا جادو کر دکھایا۔ تو لہٰذا جہاں پر جو ہے جب وہ فرعون کے جادوگروں نے جو ہے رسیاں پھینکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنا آستہ جو ہے وہ پھینکا تو وہ آج دہار جو ہے سانپ بن گیا اور سب جو ہے وہ نقلی جادو کے سانپوں کو کھا گیا۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں جو ہے جادو کا جا بجا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر سورۃ الاعراف آیت نمبر 120 میں بھی اس کا جو ہے ذکر ملتا ہے، جو ساحر تھے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کا جو ہے ذکر ہے کہ جب جو جادوگر تھے وہ تمام جو ہے سجدے میں گر پڑے اور سب بولے کہ بے شک تو اللہ کا نبی ہے اور ہم تجھ کو جو ہے مان چکے ہیں، تو کوئی جادوگر نہیں ہے، اور فرعون آگ بھگولا ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی ذکر ہم کو ملتا ہے، اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 132 میں بھی اس کا جو ہے ذکر ملتا ہے۔ اور وہ یوں کہتے خواہ کسی ہی عجیب ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، پھر بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو لہٰذا جہاں پر جو ہے فرعون جب جو ہے آکڑ گیا اور فخر میں آ گیا اور وہ جو ہے شکست ماننے سے انکار کر دیا، وہاں پر جو ہے ذکر ہے جہاں پر بھی جو ہم کو سورۃ الجونس آیت نمبر 2 یہاں پر بھی جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ کافر کہنے لگے نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شبہ سحران جادوگر ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے آگے بھی ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو لہٰذا مزید ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جادو کا قرآن مجید میں جو ہے کہاں کہاں پر جو ہے ذکر آیا ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، یہ جو ہے آج سورۃ الجونس آیت نمبر جو ہے 77 سے جو ہے 78، تو لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے جادو کا ذکر آیا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح اور جو ہے دلائل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے اور دنیا اور آخرت میں خوار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میں جادوگر نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو لہٰذا آگے جو ہے اس کا جہاں پر جو ہے اور بھی ذکر ملتا ہے، اور وہ کسی کو سحر کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم کے بغیر سحر اور جادو بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اور ان عورتوں کو شر ہو جو گروہوں میں پھونکتی ہیں۔ تو لہٰذا شر جو ہے جہاں پر عورتوں کا ذکر ہوا ہے جو جھگڑے کرواتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے جادو کی حقیقت، تو لہٰذا یہ جو ہے جادو کا جو ہے اس آیت میں جو ہے جہاں پر ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا اگر آپ پسند کرنا چاہیں دیکھنا چاہیں۔ تو لہٰذا اس ٹاپک پر احادیث مبارک کی روشنی میں جادو کی حقیقت، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ علیحدہ سے ویڈیو بنے گی انشاءاللہ، تو آپ نے جو ہے وہ بھی غور سے دیکھنی ہے۔ تو لہٰذا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے اور اپنے گاؤں کو یاد رکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔